دیکھیے، جو گلگت بلتستان کے الیکشن کمپین کے حوالے سے جو اعتراضات ہوئے ہیں اس میں اگر کوئی فلائٹس کے ڈیلیز کے ایشو ہیں تو اس میں ہمارے اپنے جو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب ہماری کمپین کو، وہ بھی اس فلائٹ میں تھے اور وہ بھی نہیں جا سکے، اور انہوں نے بڑی سخت ٹویٹ کی جو ہمارے اب پنڈی اور اسلام آباد کی جوائنٹ آپ یہ کہیں جورسڈکشن جو اسلام آباد ایئرپورٹ ہے وہ ان دونوں کے خلاف تھی. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ کہنا کہ ہم نے کسی ایک فرد کو روکنے کے لیے یہ کام کیا تھا، یہ بات صحیح نہیں ہے. خواجہ صاحب پھر بعد میں چلے گئے، انہوں نے تقریر بھی کی، باقیوں کو آپ نے بارڈر پہ ابھی آپ دکھا رہے ہیں جو پارٹی چیئرمین چلے گئے ہیں بارڈر پہ روک لیا. پارٹی چیئرمین سے زیادہ سینئر کون ہوتا ہے؟ اسد کیسر صاحب کو، سلمان اکرم راجہ صاحب کو، آپ کی تو پوری وہاں پہ کیبنٹ گئی ہوئی تھی نا، تو روک لیا نا پھر. وہ لوگ گئے، این او سی لے کے گئے، یہ انتظامیہ وہاں کی جو گلگت بلتستان کی ہے یہ ان کا فیصلہ تھا. باقی سب جائیں وہاں پہ کیوں نہ جائیں، وہ سب کا علاقہ ہے مشترکہ. آپ یہ کہیں کہ جی بی سب کا ہے، کسی ایک پارٹی کا یا کسی ایک صوبے کا تو وہ ہے نہیں. اور باقی لوگوں نے ووٹ اپنی مرضی سے دینے ہیں. انتخابات کل انشاءاللہ الیکشن ہے، انتخابات بالکل آپ دیکھیں گے کہ بالکل صاف، منصفانہ، شفاف، کریڈیبل الیکشنز ہوں گے. اور یہی بات میں کہوں گا کہ جو آزاد کشمیر کے الیکشنز کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، اب وہاں پہ جو ہے نا سچویشن مختلف ہے. اچھا، وہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی آپ بات کر رہی ہیں وہ وہاں پہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے. اچھا، وہ ایک پریشر گروپ ہے، اور اس نے اس سے پہلے بھی 2-3 مارچز کیے. جو آخری ان کا معاہدہ ہوا وہ پچھلے سال اکتوبر 2025 میں ہوا. میں خود جو کمیٹی پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف سے تشکیل دی گئی تھی اس کمیٹی کا ممبر تھا. اس معاہدے میں میرے بھی دستخط موجود ہیں. اور یہاں پہ جب واپس آئے وہ معاہدہ کر کے تو اس کے 38 نکات تھے. پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہاں پہ وزیر خزانہ کو بلا کے یہ بات کہی کہ ہم کمیٹی کے سارے ممبران، جس میں 2 آنریبل ممبر پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی تھے، قمر کائرہ صاحب، راجہ پرویز اشرف صاحب، وہ بھی موجود تھے پی ایم ہاؤس اسلام آباد میں. اور وزیر خزانہ کو کہا کہ جتنی بھی فنڈز رقم ان کو درکار ہے اس معاہدے کی تمام شقوں پہ عمل درآمد کے لیے وہ آپ نے مہیا کرنی ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر تو ہم بالکل کلیئر ہیں. تو 38 میں سے آپ لوگوں نے کتنے امپلیمنٹ کیا؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ صرف 3 شرائط امپلیمنٹ ہوئی. میں ان کا موقف سن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ وہ جو 12 نشستوں والا ان کا سب سے بڑا موقف ہے کہ بھئی آپ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، وہ نہیں مانا گیا. ہاں، جو کیجولٹیز کے معاوضے تھے، کچھ اس طرح سے جو ایشوز تھے، اس پہ آپ لوگوں نے اکوموڈیٹ کیا. صرف 3 شرط. اگر آپ مجھے کوئی 2 سے 3 منٹ دیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ معاہدہ ویسے تو مجھے زبانی یاد ہے، کیونکہ ہم نے وہ بڑی ارکریزی کے بعد اس پہ دستخط کیے تھے اور بڑی اس بحث و تمیز ہوئی تھی. لیکن یہ بات حقائق کے بالکل منافی ہے. دیکھیں، آپ جھوٹ اس حد تک بولیں کہ جو کوئی تسلیم کرے یا وہ کوئی سچ کے قریب تر ہو. اب 38 میں سے 32 نکات وہ ہیں جو پورے ہو چکے ہیں.